بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد شریف میں ایک آدمی تھا جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرمائے، وہ بہت ہی دکھی تھا، حد سے زیادہ غم میں بھی رہتا تھا۔ آپ کی جدائی سہ نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک دن دل میں خیال آیا، گھر میں تو دل نہیں لگتا، یہاں رہوں گا تو جدائی کے غم میں مر ہی جاؤں گا۔ بے چین طبیعت کو لے کر آپ کی مزار شریف پر آ گیا، جہاں آپ کی آخری آرام گاہ تھی، اور ادھر پر بہت ہی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا، تو سمجھ میں آیا مجھے اب کرنا کیا ہے۔ وہ گھر بار چھوڑ کر آپ کے آستانے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، اور جو حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے عقیدت پر دور دراز سے لوگ آتے، ان کی خدمت کرتا، ایک لوٹے میں پانی بھر کر ان کو وضو کو دیتا، جب نماز پڑھی جاتی وہ بھی پڑھ لیا کرتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہتا، اس طرح دل کو سکون ملتا۔ وہ سب کی خدمت کر رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اس پر ہی تھی، اس وجہ سے ان کے پاس ہی تھا، وہیں پھرتا رہتا، کیونکہ اس کو اور قرار نہیں آتا تھا۔ یہی سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا، لوگوں کو وضو کرانا اور پانی پلانا اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا، دن میں سب کی خدمت کرنا، تھوڑے بہت پیسے ہوتے کھانا بھی کھلانا، بس یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ کی محبت اسے کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک بار شیطان بھیس بدل کر آیا اور کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی کوئی کرنے والا عمل ہے؟ تو تم سب کو چوکیدار یہیں ڈیرا جمائے ہو، کیا بیکار وقت برباد کر رہے ہو؟ اٹھو اور یہاں سے جاؤ، ادھر تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تمہارے کیے کارے پر پانی پھیر گیا ہے، سب خدمت برباد ہو گئی ہے، ان باتوں اور ان کاموں سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ شیطان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو پہچانتا بھی تھا، اور آپ کے رتبے کو دیکھ کر جلتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ وہ باتوں میں آ بھی گیا، سچ میں میری کیا اوقات ہے، یہاں کی چاکری کروں، اس آستانے کا نوکر بنوں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بلا جہاری حضور سے محبت کرنے والوں کو صرف پانی پلانا، وضو بنا کر کوئی جھنڈا تھوڑی گاڑ لیا میں نے، میری ہستی ہی کیا، ایک گرا ہوا آدمی ہوں، کہاں آ کر یہاں بیٹھ گیا، کہاں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ، کہاں میری ہستی، مطلب میرے کو خیال بھی کیسے آیا، بس یہی افسوس کرتا رہا۔ اور ایک دن انجان جگہ کی طرف چل پڑا، راستے میں ایک گہرا جنگل تھا، دن کی روشنی میں تو کوئی بات نہیں تھی، وہ چلتا رہا، اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، درندوں کی آواز سے خوف آنے لگا، ابھی آدھا جنگل پار ہو ہی نہیں پایا تھا، اس کو دو آدمیوں کی بات کرنے کی آواز سنائی دینے لگی، اس کے دل کو تھوڑا سکون آیا، میرے علاوہ یہاں کوئی بھی اور موجود ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، پھر سوچا کیوں نہ ان سے مل لیا جاؤں، کیا فائدہ جنگل کو اکیلے میں پار کروں، وہ بھی اس طرف ہی جا رہے ہو، ویسے بھی میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو بس چلتا چلتا جا رہا ہوں، یہ سوچ کر ان کے پاس گیا۔ وہ دو آدمی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا،
آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضور غوث اعظم دستگیر کے چاہنے والے اور ان کی مزار شریف کی زیارت کر کے یہاں سے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اسے پتہ چل گیا وہ اللہ والے ہیں، کیونکہ ان کے لباس اور پہناوے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ عالم دین بھی ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا فائدہ آگے جانے کا، اب تو رات بھی ہو گئی ہے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا لگتا ہے آپ یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں۔ وہ مسافر کہنے لگا ہاں ہم بہت دور کے مسافر ہیں۔ اور تم بھی مسافر ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں بھی مسافر ہوں۔ تو تمہیں کہاں جانا ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جہاں جائیں گے تم بھی وہاں وہاں ہمارے ساتھ چلو۔ وہ خوش ہو گیا۔ ایک سے بھلے تین وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اسے حیرانگی ہوئی، اس جنگل میں جہاں پر جنگلی جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ کھانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ والی ہے، اللہ کے ولی ہے تو انہیں کھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس ملازم نے جھٹ سے پوچھا یہاں پر اس جنگلی جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ جڑی بوٹیاں ہوں گی وہی کھائے۔ ملازم نے اسے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تینوں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ریز ہوں گے، پھر دعا کریں گے، انشاءاللہ دعا سے ہمارے لیے کھانا آئے گا۔ پھر تینوں کو بھی دعا مانگنی ہوگی۔ اب تم ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے دوست بھی ہو، 3 وقت کا کھانا ہم مانگیں گے اور ہم تینوں ہی ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد جو بڑے اللہ والے ہیں انہوں نے کہا چلو پہلے تم دعا مانگو۔ انہوں نے اس مسافر سے کہا، اس نوکر نے کہا میرے کو دعا مانگنی نہیں آتی، مجھے دعا مانگنے کا کچھ سلیقہ نہیں آتا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، تم ہمارے دوست بن گئے ہو، پھر ہمارے ساتھ شامل بھی ہو، تم 1 وقت کا کھانا مانگنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا کر عاجزی سے فقیروں کی طرح دعا مانگی، اور اسے یقین نہیں آیا اس کی دعا سے آسمان پر سے ایک بڑی تھال زمین پر آئی، اور اس میں ایسے ایسے کھانے تھے جو دنیا کے کھانے تھے ہی نہیں، وہ کھانا تھا دنیا کا تھا ہی نہیں، اللہ کے لوگوں کے ساتھ تھا، وہ پہلے ہی جان چکا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے الحمدللہ کہا اور آپ کی نظم پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں ولی اٹھے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک یہ فجر کی سرخی نظر آئی تو انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ بعد نماز ادا کر کے وہ کچھ دیر کے لیے لیٹے اور اللہ کا ذکر زبانی کرتے رہے۔ پھر کہا دوسرا وقت ہو رہا ہے، چلو کھانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ اب باری تھی اللہ والے کی، انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، بہت دیر تک دعا مانگتے رہے کہ آسمان سے کھانے کے 2 تھال سونے کے اتر زمین پر آئے۔ نوکر پھر حیران ہوا، لیکن اس بار بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ اس بار 2 کھانے کے تھال زمین پر جنت سے آئے تھے۔ ملازم بہت خوش تھا، میری تو ایسی قسمت تھی ہی نہیں، نہ ہی میری ایسی اوقات ہے، نہ ہی میری ہستی ایسی قابل ہے کہ میرے سبق سے کھانا آسمان سے اترے۔
کہ یہ تو اللہ کے ولی ہے جن کے وجہ سے میں کھا رہا ہوں۔ کھانا کھا کر پھر سے اپنا سفر شروع کر دیے۔ آگے آگے چلتے جا رہے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ جنگل بہت بڑا تھا اور اس کو پار کرنے میں رات ہو جاتی۔ تینوں نے مل کر نماز ادا کی۔ اب تیسرا والا کہنے لگا، اب جو چاہے میں دعا مانگ سکتا ہوں کہ اب میں ہی بچا ہوں۔ تو دونوں نے کہنے لگے، ہاں ہاں آپ ہی بچے ہیں، آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے پھر سے نفل نماز ادا کی اور بہت دیر تک سجدے میں سر رکھے، تو پھر سجدے میں سے سر اٹھا کر دعا مانگی کہ آسمان سے دو دو بڑے بڑے تھال آسمان سے زمین پر آئے۔ انہوں نے مل کر کھانا نوش کیا۔ کھانا تو کھا لیا جا چکا تھا، سب نے الحمدللہ بھی کہا، لیکن وہ ملازم اب بہت ہی زیادہ غم میں تھا کہ میرے گناہوں کی سبب اب دیکھو نا کہ ایک تھال اتر کر آیا۔ میں نوکر ہوں حضور غوث اعظم دستگیر کا۔ لیکن صحیح بات کہی تھی اس آدمی نے کہ تم تو کسی قابل کے ہے ہی نہیں، تمہارے ثواب نہیں، گناہ زیادہ ہی۔ دیکھ لو کہ میرے لیے آسمان سے صرف ایک ہی تھال آیا ہے۔ جب میرے دوست دعا مانگے، اللہ کے ولیوں نے جب دعا مانگی تو آسمان سے دو تھال اتر آئے۔ اپنی اوقات کو دیکھ رہا تھا، وہ سوچ ہی رہا تھا، وہ ولی اس کے دل کا حال جان گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، کچھ نہیں، کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دربار کا ملازم ہے، وہاں پر نوکری کرتا تھا اور چاکری کرتا تھا، اب وہاں سے دور جا رہا ہے کیونکہ خود کو کم ہستی سمجھتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، میں بہت گنہگار ہوں کہ میری دعا پر آسمان سے صرف ایک ہی تھال زمین پر آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ اللہ ولی ایک ساتھ مل کر بولے، اچھا تم کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اللہ والے ان دونوں کے صدقے میں تو ہمیں کھانا نصیب کر۔ تو آسمان سے کھانے کا بڑا تھال اتر آیا، لیکن وہ ایک ہی تھا۔ لیکن آپ بتائیں آپ دونوں نے کیا دعا کی؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اور کھانا میں نے مانگا ہے، آپ نے بھی وہ مانگا ہوگا، چلو اس کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نوکر، ان کے مزار پر صاف کرنے والے، وضو کروانے والے، زائرین کی خدمت کرنے والے، تیرے چاہنے والوں کے ساتھ چاہت کی اظہار کرنے والے ان نوکر کے صدقے میں کھانا نصیب کرنا۔ تو ہمارے لیے آسمان سے دو کھانے کے تھال اتر کر آ گئے۔ دونوں ایک ساتھ بولے، اب بتاؤ نوکر کون ہے؟ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں پتہ ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ کس کا اونچا رتبہ ہے، ہمارا یا تمہارا؟ حضور پاک رحمت اللہ علیہ کے نوکر ہو کر ان کے مزار کے آنے والوں کی خدمت کر کر ان کو وضو بنانے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑتا ہے۔ جب نوکر کی یہ ہستی تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو غوث الورا ہے، محبوب سبحانی ہے۔ اور اسے نوکر اور ملازم کی دل کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے مانگی گئی دعا کے صدقے میں آسمان جنت سے کھانے کی تھال اتار دیے کہ میں تو ان کی مزار کی صفائی کرتا تھا، آنے والے لوگوں کی
खिदमत करता था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने को छोड़कर कहाँ जा रहा था? मैं कैसे जान लिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही मामूली काम है। अल्लाह ताला मुझे गुरूर से बचाए, ये सोचकर वापिसी जाने लगा तो वली अल्लाह कहने लगे, हमारा काम हो गया है। नौकर ने कहा, क्या मतलब है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें तुम्हारे लिए भेजा और कहा, इस रहनुमाई करो, ये हमारे घर को छोड़कर जा रहा है और इसे हम कहीं जाने नहीं देना चाहते। हमें इसकी आदत हो गई है, ये हमारे आस्ताने पर और हमारी आरामगाह पर ठहरा अच्छा लगता है, उसे वहीं रहना है। इससे कहना, इससे बेहतर नौकरी तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकती। ये अल्लाह के वली ये कहकर वहाँ से गायब हो गए। यानी अल्लाह के वली उसे नौकर उसकी मुलाजिम की रहनुमाई के लिए वहाँ आए थे और इसे सही रास्ता दिखाकर वहाँ से चले गए। सुभान अल्लाह, उस मुलाजिम की आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह, बेशक शैतान भी हार गया, उसका वार भी खाली गया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज का ये हमारा प्यारा वाक़या आपको पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।